سنتا ہوں تو ایمان تازہ ہو جاتا. انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے, ایک مشرقی پنجاب کے ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے 2095 کا. کہہ رہے یہ ابھی کا واقعہ ہے. کہتے میں مدینہ منورہ میں کام کرتا تھا, چھٹی لے کر میں اپنی چھٹیوں پر میں اپنے پاکستان آ رہا تھا, مدینہ منورہ سے. سنیے ایمان تازہ ہوگا. وہ کہتے ہیں جب میں ایئرپورٹ پہنچا اور بورڈنگ کارڈ لینے لگا ایروپلین میں جانے کے لیے, جہاز میں جانے کے لیے, تو میرے آگے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے. ان صاحب نے جب وہ کیا نام ہے بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے کہا تو وہ جو افسر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا تمہارے تھیلے میں کیا ہے. اس نے تھیلے کو دیکھا, دیکھ کے فوراً اسے بلایا, چھڑتا ادھر, چھڑتے کو بلایا پولیس کو, اور پولیس کو کہا اس کو لے کے جاؤ, اور اس کو پکڑ کے لے جاؤ اور اس کو وہاں جا کے افسروں سے ملواؤ, اس کو یہ کیا لے کے جا رہا ہے. تو یہ جو صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے بیان کیا ہے پورا واقعہ, یہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا بھائی اس کے تھیلے میں کیا تھا, بس اتنا کہنا تھا. اس نے کہا تم بھی جاؤ اس کے ساتھ, تم بھی اسی کے ساتھی. میں نے کہا بھائی میں تو اس کا ساتھی نہیں ہوں, میں تو صرف اتنا پوچھا ہے کہ کیا نام اس کے تھیلے میں کیا تھا جو تم نے اس کو وہاں پکڑ کے بھجوا دیا شرطوں کے ذریعے. کہنے تم بھی اس کے ساتھ بھی جاؤ, اس کے ساتھ. خیر میں بھی چلا گیا. کہتے ہیں غرفت التفتیش کہلاتا ہے جب وہ تحقیق کرتے ہیں اور انکوائری کرتے ہیں پوری کی پوری. کہنے لگے وہاں اس کو بٹھا دیا, میں بھی بیٹھ گیا وہاں, مجھے بٹھا دیا گیا. سامنے ایک بڑا خوبصورت نوجوان افسر تھا, وہ وہاں کے انٹیلیجنس کا, وہ انکوائری کر رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے تھیلا, لاؤ ادھر. عرب تھا وہ. اس نے ایک برتن منگوایا بڑا, اور اس برتن کے اندر وہ اس کا جو تھیلا تھا اس میں سے جھاڑا تو مٹی نکلی, مٹی نکلی. وہ جو سارا اس کا جو نے منگایا تھا برتن وہ سارا مٹی سے بھر گیا, کافی تعداد میں مٹی تھی. اس نے کہا یہ کیا لے گیا. تب وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے دیکھنے لگا وہ آدمی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے بتاؤ نا یہ کیا لے کے آؤ, تم نے اپنے لیے مصیبت کر دی, یہ مٹی لا کر میری مصیبت کر دی, میں بھی پھنس گیا ہوں تم بھی پھنس گئے, تو بتاؤ نا ان کو یہ مٹی کیا ہے. اب اس نے کہتے وہ اتفاقاً اسی جنوبی پنجاب کا بندہ نکلا, یعنی ہماری سرائکی کا تھا. اس نے مجھے سرائکی کے اندر ساری باتیں بتانے شروع کی, اور اس نے بتایا کہ بات یہ کہ میں تو وہاں رہا کرتا تھا کیا نام ہے پاکستان کے اندر, اور مسجدوں میں حضور کی نعتیں سنایا کرتا تھا, حضور کی نعتیں پڑھا کرتا تھا. مجھے شوق ہوا کہ مدینے میں جاؤں اور مدینے میں بس اپنی زندگی بسر کروں. تھوڑی سی زمین تھی, وہ زمین میں نے اپنی بیچی, اور بیچ کے اس پیسوں سے میں یہاں مدینہ شریف ایک آ گیا, اور یہاں مجھے کفیل کی نوکری مل گئی ہے. وہاں میں کام کرتا تھا, کچھ تھوڑا بہت وہ کھانے کو دے دیا کرتا تھا, کھانا کھا لیا کرتا تھا, اور باقی وقت میں حضور کی جوار کے اندر مسجد نبوی کے اندر گزارا کرتا تھا. انہوں نے پوچھا اچھا پھر تجھے تو کیوں واپس کیوں جا رہا ہے. اس نے کہا کفیل کا حکم آ گیا. کفیل نے کہا اس کو نکالو, کفیل نے کہا اس کو بھیج دو واپس. تو بس مجھے آج واپس بھیج دیا, پاکستان بھیجا جا رہا ہے, میں جا رہا ہوں. بھائی تو پاکستان جا رہا تھی, مٹی اتنی سارے لے کر کہاں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو حضور کی محبت میں آیا تھا, یا کہ یہیں زندگی گزاروں گا, اب مجھے زبردستی مدینے سے نکالا جا رہا ہے, تو میں حضور کے دیار کی مدینہ شریف کی مٹی لے کے جا رہا ہوں. جب حضور کی یاد آیا کرے گی اور جب بے چین ہوا کروں گا میں حضور کی یاد میں, تو اس مٹی کو دیکھ لیا کروں گا, تو مجھے کچھ سکون مل جائے گا, اس لیے لے کے جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا افسر, اس نے کہا کیا بات کر رہا ہے, عربی میں مجھے بتاؤ, عربی میں مجھے بتاؤ. اب یہ جو صاحب تھے ان کو عربی بھی آتی تھی, انہوں نے اس کی پوری ساری باتیں عربی کے اندر اس کو بتائیں کہ یہ اس لیے کیا ہے, اور یہ اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں, کچھ سامان نہیں ہے, کوئی سامان بنایا نہیں اس نے. لوگ تو جاتے ہیں مدینے میں کمانے کے لیے اور تجارت کرنے کے لیے, اس نے کچھ نہیں کمایا. کوئی ایک بستر بھی اس کے پاس نہیں ہے, کوئی ایک صندوق بھی اس کے پاس نہیں ہے, بس یہ پوری زندگی کا اس کا سرمایہ یہ مٹی ہے, اور یہ مٹی اسی لے کے جا رہا ہے کہ جب حضور کی یاد آیا کرے گی, جب مدینے کی یاد آیا کرے گی, اس کو دیکھ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے. اس افسر پر اتنا اثر پڑا, اس نے کہا اس کا جو کفیل ہے اس کا ٹیلی فون ملاؤ, میں اس سے بات کروں. جناب فوراً اس کا ٹیلی فون ملایا گیا,
اس نے کفیل کو کہا کہ یہ غلام محمد نام اس کا غلام، یہ غلام محمد تمہارا کام کرتا تھا؟ اس نے کہا میرے کام کرتا تھا۔ تم اس کو بھیج رہے ہو؟ ہاں میں نے اس کو چھٹی کر دی، میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ اب وہ افسر کہتا ہے کہ تم اس کو اس کی کفالت نامہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ اس نے کہا بھائی میں افسر ہوں، اس وقت ایئرپورٹ پہ ہوں اور یہ میرا عہدہ ہے، یہ میرا نام ہے، اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کفالت نامہ مجھے دے دو اور میں اس کو رکھوں گا، تم اگر نکال دو۔ اس نے کہا کیوں آپ لینا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کے الفاظ سنے، وہ نقل کر رہا ہے، یہ پورا واقعہ بیان کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم حضرت بلال کا واقعہ سنا کرتے تھے، ہم ابو ذر کی محبت کی باتیں سنا کرتے تھے، یہ تو وہی نکل رہا ہے کہ جو بلال سے محبت کرنے والا ہے اور جو بلال کی طرح ابو ذر کی طرح حضور سے عشق رکھنے والا ہے، اور ایسے عاشق کو تم نکال رہے ہو؟ کیوں نکال رہے ہو ایسے عاشق؟ کیا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے؟ یہ الفاظ ہیں اس کے، کیا سے دولت ہوتی ہے؟ اس کو رکھ نہیں سکتے تم ایسے عاشق کو؟ اس نے کہا اچھا میرے پاس واپس بھیج دو، میں اس کو رکھتا ہوں۔ واپس چلا گیا، اس نے اپنے پاس اس کو رکھ لیا، رہنا شروع کر دیا۔ یہ صاحب کہتے ہیں جو واقعہ سنا رہے ہیں کہ مجھے چھٹی پہ جانا تھا، میں پاکستان چلا گیا، لیکن میں نے اس کفیل کا نمبر اپنے پاس رکھا۔ میری چھٹی ختم ہوئی 3 مہینے کے بعد، جب میں 3 مہینے کے بعد واپس آیا مدینہ منورہ تو میں سیدھا ٹیلی فون کیا، میں نے اس کفیل کے پاس پہنچا اور کفیل سے میں نے کہا کہ کہاں ہے وہ غلام محمد، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ ایئرپورٹ سے مجھ سے مل کے جا رہا تھا نا، اور جب میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو ایک عجیب کیف حاصل ہوا مجھے، جو میں بتا نہیں سکتا، جو مجھے میرے دل کے اندر ایک خوشی اور ایک کیف مجھے محسوس ہوا، میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ملواتا ہوں۔ واقعہ سنایا کہ وہ جب وہاں سے آیا تھا ایئرپورٹ سے تو میرے پاس، میں نے اس کو رکھ لیا، بلکہ کام بھی میں اس سے نہیں لیتا تھا، میں نے کہہ دیا بس اب تو یہاں مفت میں رہا کر، لیکن اس کو غیرت گوارا نہیں تھی، وہ میرے کام بھی کرتا تھا اور سب کچھ، اور پھر جا کے مسجد نبوی میں آرام کیا کرتا تھا۔ کہنے اب کہاں ہے؟ اس کو مجھے ملا تو سکتے، لاؤ ملاتا ہوں میں تو۔ وہ مجھے لے کر گیا مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں حضور کے روضے کے سامنے جنت البقیع ہے، جنت البقیع میں ایک قبر کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شوف ھذا غلام محمد، یہ ہے غلام محمد، حضور کی محبت میں آیا تھا، حضور کے عشق میں آیا تھا، اور حضور نے اس کو اپنی جوار کی جگہ ہمیشہ کے لیے دے دیا تھا۔ اب دیکھیے یہ محبت ہے، اگر انسان سچی محبت کرے نا اپنے نبی سے تو حضور بھی پیار کرتے ہیں، اور ایسا پیار کرتے ہیں، ایسا پیار کہ اپنے پاس سلا لیا اس کو، اپنے پاس بٹھا لیا اس کو، اپنے پاس جگہ دے دی اس کو، بالکل روضہ شریف کے سامنے، کیا نام ہے، جنت البقیع۔ اگر آپ دیکھیں تو کیا قسمت والا تھا وہ، اور پھر 2 مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیں اس پورے واقعے کے اوپر کہ انسان جب بورڈنگ کارڈ لیتا ہے تو بالکل ایروپلین کے پاس ہوتا ہے، بالکل اس کے بعد فوراً اس کو جہاز میں جانا ہوتا ہے، سارے مراحل وہ طے کر کے آیا تھا، اب بالکل بیٹھنے والا تھا جہاز کے اندر، وہاں سے حضور اس کو واپس بلا رہے۔ یعنی حضور کی شان دیکھیے، حضور کا مقام دیکھیے، جہاں سے چاہیں بلا لیں، کوئی قانون نہیں، حضور ساری کائنات کے اندر قانون میرے مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ اب وہاں سے جاتے جاتے اس کو روک لیا، جانے نہیں دیا اس کو، 2 منٹ کے اندر اس کو بورڈنگ کارڈ ملتا، جہاز میں سوار ہو جاتا، لیکن وہاں سے روکا۔ پھر روکا بھی کس طرح کہ اس مٹی کے بہانے وہ گیا تفتیشی افسر کے پاس۔ اچھا تفتیشی افسر کے پاس بھی اگر کوئی چلا جاتا اور اگر کوئی اس کو بیان کرنے والا اگر وہاں عربی جان نہیں ہوتا تو اس کو کیسے پتا چلتا وہ جو تفتیشی افسر بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا بھی انتظام میرے مصطفیٰ نے کیا، اس کے جو پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کو ساتھ بھیجا۔ کیسا کرم ہے حضور کا، ذرا اندازہ کیجیے۔ حالانکہ اس نے اتنا ہی کہا تھا نا بھائی اس تھیلے میں کیا ہے، ابھی کوئی جرم تو نہیں تھا کہنا، لیکن نہیں، حضور کی طرف سے اشارہ تھا اس کو بھی بھیجو ادھر، کیونکہ یہ ساری اس کی کہانی بیان کرے گا، یہ تفسیر بیان کرے گا۔ وہ بھی چلے گئے وہاں، اب وہ پوچھ رہا ہے اور یہ پوری تفسیر بیان کر رہا ہے عربی کے اندر۔ اور اب آپ کو پتا ہے وہاں تو کوئی تھوڑی سی مٹی بھی رکھے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں لوگ، اکثر ہمارے پھینکو مٹی، ہم مٹی اٹھا لیتے، جنت البقیع کے اندر آ گئے، شرطی کیا کر رہی ہے، شر گئی۔ اب وہ تو اتنی ساری مٹی لے کے جا رہا ہے، کوئی اگر شرطی ایسا بیٹھا ہوا ہوتا جو شرک اور شرک کرنے والا تو کہتے اس کو ڈالو جیل کے اندر، لوگ تو تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے آتے ہیں، یہ تو پورا کا پورا کنٹینر بھر کے لا رہا ہے مٹی کا، ڈالو اس کو جیل کے اندر۔
لیکن دیکھیے یہ بھی مصطفیٰ کی نظر کرم تھی کہ وہاں بھی ایک ایسے افسر کو بٹھایا جو حضور کا عشق اور محبت رکھنے والا تھا. کیسا کرم ہے, کیسا حضور کی عنایتیں ہوتی ہیں. جو حضور سے محبت کرتے ہیں نا, پھر حضور کی نگاہیں کرم ہوتی ہے ان کے اوپر, اور یہ جواب ملتا ہے محبت کا, محبت سے جواب ملتا ہے. یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ حضور سے سچی محبت کر کے دیکھو, پھر دیکھو حضور کی طرف سے کیسی کرم کی بارشیں ہوتی ہیں. لیکن محبت تو سچی ہونا, اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ جو محفل میلاد سجاتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اپنی عقیدت کا حضور سے اظہار کرتے ہیں, لیکن کیا یہ محبت ہماری کافی ہے؟ کیا یہ اظہار عقیدت ہمارا کافی حضور سے محبت کے لیے؟ دیکھیے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا, اس کا انسان دل نہیں دکھایا کرتا, اس کو تکلیف نہیں دیا کرتا. ہم اگر برے کام کریں گے, ہم اگر میلاد مصطفیٰ منانے کے بعد جا کر نماز چھوڑ دیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, ہم اگر فحاشی عریانی بدکاری کے اندر پڑے رہیں گے, ہم اگر حضور کی نافرمانی کے اندر پڑے رہیں گے, کتنے حرام کام ہو رہے ہیں. نہ جناب کھانے کا ہوش ہے, نہ پینے کا ہوش ہے, نہ یہ ہوش ہے آمدنی کا کہ آمدنی حلال ہے یا حرام ہے. گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے, موبائل پاس ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر دیکھ رہے ہیں. کس قدر گناہ بڑھ گئے, کس قدر گناہ بڑھ گئے. ابھی ہمارے کہہ رہے تھے زہیر صاحب کس قدر کیس آ رہے ہیں جناب, طلاقوں کے کیس آ رہے ہیں. یہ سب یہ کیا نام نحوست ہے, یہ کیا نام ہے آپ کے موبائلوں کی, یہ جو نئے نئے قسم کے کیا نام ہے ایپلیکیشنیں چل گئی ہیں. اب آج کل آپ بیٹھ کے جناب جس سے چاہ محبتیں کر لیں اور اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیا, یا شوہر صاحب نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا, روزانہ طلاقوں کی خبریں آ رہی ہیں. یہ سب گناہ جو ہم کر رہے ہیں علی دانے من کیا اپنے آقا کو راضی کر رہے ہیں, کہ اپنے آقا کو خوش کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے ہمیں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں. یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل اس کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آقا کو خوش کریں, اپنے آقا سے محبت کا اظہار کریں. اپنے آقا سے محبت کا جہاں یہ اظہار ہے, یہ بھی اظہار ہے کہ ہم آج سے پابندی سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں گے, انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے. جو یہاں نہیں بیٹھے, جو یہاں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, اپنے دلوں میں عہد کر کے اٹھیں, اپنے دل میں وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم حضور کے میلاد سے اٹھ کر جا رہے ہیں, انشاءاللہ آج کے بعد سے نماز نہیں چھوڑیں گے, پابندی سے نماز پڑھیں گے. رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھنا پابندی کے ساتھ. جو حرام کام کر رہے چھوڑو ان حرام کاموں کو. قبر میں بھی تو جانا ہے ایک نہ ایک دن. حضور نے فرمایا یا تو قبر تمہارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑا بن جائے گی, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ اپنے قبر کو, اور وہ کب بنے گی؟ جب حضور سے سچی محبت ہوگی, حضور کی نگاہ کرم ہوگی. حضور کو یہاں راضی کرو تو جب قبر میں جاؤ گے اور جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, حضور فرمائیے اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو, یہ تو میرا سچا غلام آ رہا ہے. اس طرح بن کے جاؤ, حضور کے سچے غلام.